بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ بہت سارے لوگ میسج کرتے تھے آپ عافیہ صدیقی پر ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ ہم نے کبھی نہیں بنائی کیونکہ عافیہ صدیقی کی زندگی پر ویڈیو نہیں، پوری ایک فلم بننی چاہیے تھی، ایک ویڈیو کافی نہیں۔ لیکن آج آپ کو عافیہ صدیقی پر مکمل تفصیل سے ویڈیو بنا کر دے رہا ہے۔ آپ کو جو سچ آج پتہ چلے گا وہ آج تک آپ کو شاید کم ہی کسی میڈیا چینل سے پتہ ہو۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون ہمارے شامل تھے اور عافیہ صدیقی نے کیا ایسا بڑا کارنامہ کیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر نمبر 1 وانٹڈ لسٹ پر اس کا نام آ گیا تھا۔ یہ ایسی داستان ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ عافیہ صدیقی ایف بی آئی کی ٹاپ لسٹ پر تھی۔ آج سچ کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو صرف اتنا بتا دے کہ عافیہ صدیقی دنیا کی حالیہ 300 سالہ تاریخ کی شاید سب سے زیادہ ذہین ترین خاتون تھی۔ ان جیسا دماغ شاید ہی کسی کے پاس ہو اور یہی وجہ بنی ان کے تمام معاملات کی۔ 2 مارچ 1972 کو عافیہ صدیقی کراچی میں پیدا ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عافیہ صدیقی نیورو سائنٹسٹ تھی، نیورو سرجن تھی۔ عافیہ نے امریکی ریسرچ یونیورسٹی MIT برانڈیز یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ عافیہ 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے گئی۔ اس کا ایک بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ عافیہ صدیقی کو نہ فلموں کا شوق تھا، نہ میوزک کا، نہ ناولز پڑھنے کا، نہ نیوز کا، کسی چیز کا شوق نہیں تھا۔ صرف 2 ہی شوق تھے، ایک پڑھائی اور دوسرا دین اسلام کا پرچار۔ 1992 میں عافیہ صدیقی نے $5000 امریکی کا ایوارڈ جیتا اپنی ریسرچ کی وجہ سے۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی ہو گئی انسیتھیولوجسٹ امجد محمد خان سے، جو بعد میں CIA کا بہت بڑا مہرہ بن گیا۔ اسی نے CIA کے ایجنڈے پر سارا کھیل کھیلا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے۔ محمد احمد جو 1996 میں پیدا ہوا، ان کی بیٹی مریم بنت محمد اور تیسرا بیٹا تھا سلیمان، 2002 میں اس کی پیدائش ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے اصل کہانی عافیہ صدیقی کی۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سرجن تھی، بائیو کیمسٹری پر کام کر رہی تھی۔ اس کی ریسرچ اتنی زبردست کہ آج تک امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی وہ ریسرچ تیار نہ کر سکے۔ امریکیوں کو خطرہ تھا کہ عافیہ صدیقی پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں اور اس کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ عافیہ صدیقی امریکہ کی افغانستان کے جنگ کے خلاف تھی۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ عافیہ صدیقی یہودی زائنسٹ کے ایجنڈے پر کام کرے مسلمانوں کے خلاف۔ عافیہ صدیقی نے مکمل انکار کر دیا۔ بس یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ عافیہ صدیقی کی تھوڑی سی ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگی۔ ظاہر ہے اس کی پریکٹس سب امریکہ میں تھی، تو وہاں کے سائنسدانوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس وہ ریسرچ ہے کہ اگر یہ امریکہ کے خلاف استعمال ہو گئی تو امریکہ کی تباہی ہو جائے گی، اور اگر یہ پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر بھی امریکہ کی تباہی ہے۔ کیونکہ عافیہ پاکستان رہنا چاہتی تھی، وہ امریکہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ پاکستان میں رہ کر کام کرنا چاہتی تھی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ یہ ریسرچ عافیہ صدیقی کی اس کو مل جائے جس سے وہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ امریکہ سے مراد اسرائیلی یہودی زائنسٹ جو وہاں پر کام کر رہے تھے۔ عافیہ صدیقی کی 2002 میں اپنے خاوند سے طلاق ہو گئی اور عافیہ صدیقی کو کہا گیا FBI نے کہ آپ کام کریں ہمارے لیے۔ جب انہوں نے نہ مانا تو اس کے خاوند کو جو CIA کا ایجنٹ بن چکا تھا اس کے خلاف استعمال کیا۔ اس کے خاوند نے بیان دیا کہ اس کا القاعدہ سے تعلق تھا، اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کی عمر البلوچی سے شادی بھی ہوئی ہے جو خالد شیخ محمد کا بھانجا تھا، جس نے اسرائیلی یہودی زائنسٹ جو امریکہ کی نیشنلٹی لے کر صحافی کے روپ میں پاکستان آیا ڈینیل پر اس کو قتل کیا۔ لیکن یہ ایک من گھڑت کہانی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح 9/11 ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ عافیہ صدیقی کی ریسرچ پہ کام لینا چاہیے تھا ہمیں ہر صورت۔ FBI نے اس پر الزامات لگائے کہ وہ القاعدہ کی ایجنٹ ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ 5 سال تک کسی کو نہ پتا چلا کہ عافیہ صدیقی کہاں ہے۔ اس کے پیچھے اسرائیلی تھے، بھارتی بھی تھے۔ کس طرح انہوں نے استعمال کیا یہ ایک بڑی دردناک داستان ہے۔ جب عافیہ صدیقی کو بگرام جیل تک پہنچا دیا گیا تو وہاں ان کے ساتھ MIT یونیورسٹی میں ان کے ساتھ پڑھنے والے ہندو اسٹوڈنٹ
کو اسرائیلی یہودی زائنسٹ نے بھیجا کہ وہ جا کر عافیہ صدیقی سے انٹروگیشن کرے، سوال و جواب کرے اور عافیہ صدیقی سے تمام ریسرچ لے لے۔ وہ عافیہ کو کہتے تھے کہ اپنی تمام ریسرچ ہمیں دے دو، جو سیکھا ہے وہ ہمیں بتا دو، ہم تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے۔ یہ ایک ٹریپ تھا، انہوں نے اس کے بعد عافیہ صدیقی کو قتل کر دینا تھا۔ عافیہ صدیقی کو پتا تھا کہ یہودی زائنسٹ کے بھیجے ہوئے کرندے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ عافیہ کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے ریسرچ دے دی تو انہوں نے بہت زیادہ خطرناک ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ عافیہ کو اتنا ٹارچر کیا کہ بگرام جیل سے چھوٹ کر آنے والے قیدی بتاتے ہیں کہ ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی راتوں کو آواز آتی تھی، ان آوازوں نے ہمیں آج بھی ذہنی مریض بنا دیا، ہم جہاں جاتے ہیں آج بھی وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو سوچئے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا حال کیا ہوگا، اتنا ظلم کیا۔ پھر عافیہ کو انہوں نے انجیکشن لگائے۔ اب سوچئے جہاں امریکی یہودی زائنسٹ ہر کسی کو مار دیتے، انہوں نے عافیہ صدیقی کو کیوں زندہ چھوڑا؟ صرف اسی لیے کہ وہ اس کی ریسرچ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے عافیہ کو اتنا ٹارچر کیا، ایسے انجیکشن لگائے، ظلم کیا کہ وہ اپنی ریسرچ بھول جائے، وہ ذہنی مریض بن گئی، وہ اپنی تمام ریسرچ بھول جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ جب وہ ناکام ہو گئے عافیہ کو منوانے میں تو انہوں نے اس کو ذہنی مریض بنا دیا۔ عافیہ کافی حد تک ذہنی مریض بن چکی ہے، مگر اتنے ظلم کے باوجود بھی عافیہ آج کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ اس کے 2 بچے مار دیے، اس کا ریپ ہوا، اتنا ظلم شاید ہی کبھی ہوا ہو، مگر اس نے اپنا منہ نہیں کھولا، ریسرچ بھی نہیں دی۔ تو یہ مسلمانوں کو مار دیں گے، عافیہ کو اس چیز کا خدشہ تھا۔ ایک عورت مر جائے، قربانی دے ڈالے، مگر سارے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، یہ تھی عافیہ کی اصل میں قربانی۔ جب یہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پلان بنایا کہ عافیہ پر جھوٹا فائرنگ کا الزام لگا کر اس کو امریکہ لے گئے اور فری میسن کے ججوں سے اس کو سزا دلوا دی 86 سال کی۔ اگر ایوان ایڈلی جو برطانوی صحافی تھی مسلمان ہو گئی، اگر وہ نہ بتاتی کہ قیدی نمبر 650 عافیہ ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ جب عمران خان نے عافیہ کے معاملے کو ایوان ایڈلی کے ساتھ مل کر اٹھایا تو جماعت اسلامی نے اس کو خوب کیش کروایا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اس پر سیاست یاد آ گئی۔ یہ نہیں بتایا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اصل مقصد کیا تھا۔ نواز شریف جب اقتدار میں آیا تو اوباما کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو عافیہ صدیقی کی جان بخش بھی سکتے ہیں اور اس پر کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن فری میسن، ایلومناٹی، CIA نے بالکل انکار کیا اور نواز شریف کو منع کر دیا۔ عافیہ کو جیل میں ٹیم دی گئی 3 لوگوں کی اپنے دفاع میں، وہ تینوں یہودی زائنسٹ تھے۔ عافیہ نے کہہ کر انکار کر دیا کہ یہودی زائنسٹ نے میرے خلاف ساری گیم کھیلی ہے اور مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، مزید یہ لوگ مجھے بدنام کریں گے، اس لیے میں ان کی مدد نہیں چاہتی۔ نواز شریف کو بھارت CIA نے منع کر دیا، آپ نے عافیہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، اسی لیے انہوں نے کچھ نہ کیا۔ یہ تھی عافیہ کی اصل کہانی۔ اس میں سے بہت زیادہ معاملات ہیں جو بڑی ڈیٹیل طلب ہے، اس پر پوری ایک فلم بن سکتی ہے۔ امریکہ اس کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا رہا۔ عافیہ کیس میں میڈیا نے اربوں خربوں کمائے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عافیہ کو پروموٹ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ عافیہ ایک ٹیررسٹ ہے، عافیہ بیٹی ہے، اس پر پاکستان کی فوج پر بھی اٹیک ہوتا تھا اور پاکستان کے بارے میں نیگیٹو خبر جاتی تھی کہ عافیہ اس کے لیے کام کرتی ہے، اس کے لیے کام کرتی ہے۔ نون لیگ نے عافیہ کے نام پر سیاست کی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اگر نواز شریف سچا ہوتا تو کم از کم عافیہ صدیقی کے معاملے پر امریکہ سے بات کرتا، لیکن چونکہ وہ CIA کا بھیجا ہوا خود ایک مہرہ تھا اور فوج کے خلاف اس کو لانچ کیا گیا تھا، لہٰذا اس نے ایسا کرنا مناسب بھی نہ سمجھا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔